عید کی نماز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بہتر ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ صحیح سنا آپ نے، کچھ لوگ نہیں بلکہ اکثر لوگوں کا حال عید کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر پھر اس کو چھوڑتا ہے یا باندھ لیتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ اور اس بات میں مجھے علماء اکرام کے اوپر بھی بڑا تعجب آتا ہے کہ علماء اکرام عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جمعہ یا کسی نماز میں ان کو عید کا طریقہ بتا دے، ایسا نہیں کرتے۔ تو چلو ٹھیک ہے، اس وقت بھی عید کی نماز سے پہلے بتانا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کو عید کی نماز سے پہلے جمعے میں یا کسی نماز میں پہلے بتا دے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا یہ والا عمل۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے کہ سال میں یہ 2 مرتبہ عیدین آتی ہیں تو آدمی بھول جاتا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ عید کی نماز میں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے، بلکہ اس سے پہلے ہی اپنے امام سے، کسی مولوی سے عید کی نماز کا مکمل طریقہ آپ سیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ویسے بھی موبائل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بھی فضولیات میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو آپ موبائل پہ یوٹیوب کے اوپر یہی سرچ کرنے جا کر عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں عید کی نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے عید کی نماز کی نیت کرنی ہے، تو وہ نیت کس طرح کریں گے؟ ہم 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 تکبیر زائد کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر کہہ دینا۔ اس کے ساتھ آپ نے دل سے بھی نماز کی نیت کرنی ہے کہ میں یہ 6 تکبیر زائد کے ساتھ یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے دل سے بھی نیت کرنی ہے۔ اصل میں جو نیت ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ تکبیرات پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا عمل، تکبیرات پڑھنے سے آپ کا یہ عمل مستحب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے ہیں، صرف دل سے اس چیز کی نیت کر لیتے ہیں، تو آپ کی تب بھی صحیح ہو جائے گی۔ ہاتھ کا یہ جو درمیان والا حصہ ہے، آپ نے اس کو اس ہڈی کے اوپر، جو ہاتھ اور بازو کی ہڈی ہے، اس کے اوپر جو جوڑ ہے، اس کے اوپر آپ نے باندھنا ہے، اور یہ 2 انگلیاں ان کے ساتھ اس کو اس طرح پکڑنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں کو آپ نے کلائی کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ صرف عید الفطر کی نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر نماز میں آپ نے اسی طرح ہاتھ باندھنے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں، حدیث شریف سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، پھر تکبیر کہے گا اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام کہے گا اللہ اکبر، آپ نے پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام کہے گا اللہ اکبر، اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع کرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ نے بھی کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ سب عمل آپ نے امام صاحب کے ساتھ اسی طرح ادا کرنا ہے۔ پھر امام بسم اللہ پڑھے گا، اس کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، پھر امام کہے گا اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام تکبیر کہے گا، وہ تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوگی، اس میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس کے بعد 2 سجدے اور بقیہ نماز ہوگی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عید الفطر کا عملاً نماز کا طریقہ بیان کر دیا ہے۔ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ عید الفطر سے پہلے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، ہمسائے ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں، تاکہ وہ نماز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے نماز کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی کام اجر نصیب فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔